کراچی میں گڈاب کے علاقے میں دیہ موکھی ایک علاقہ ہے۔ موکھی نام سے ذہن میں کچھ آتا ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ موکھی مومل کی بہن سومل کی بیٹی تھی، اور کہانی کچھ اس طرح ہے کہ مومل اور سومل انہوں نے کسی زمانے میں اپنا ایک بہت ہی دلچسپ کھیل کا مقابلے کا میدان سجایا تھا، جس کا نام کاک محل ہے۔ کاک محل کہیں سندھ کے ریگستان میں کوئی جگہ تھی جہاں پر شہزادے، معتبرین، معززین، امیر اپنی قسمت آزمائی کے لیے جاتے تھے۔ وہ ریئل ٹائم میں ایک ٹف سچویشنز میں ایڈونچرز درپیش ہوتے تھے، اور اس میں جو پرائز بنی تھی وہ بیان کی جاتی ہے کہ مومل کی اپنی ذات تھی، اور یہ تھا کہ جو آدمی مومل تک پہنچ جائے، ساری رکاوٹوں کو عبور کرتا ہوا، ساری بھول بھلیاں کراس کرتا ہوا، پار کرتا ہوا، اپنے عقل و فہم سے، جسم کی پھرتی سے اور حاضر دماغی سے اگر وہ وہاں تک پہنچ جائے گا تو وہ مومل کو پا لے گا۔ تو کاک محل کا یہ قصہ بہت لمبا ہے اور بڑا دلچسپ ہے، لیکن ہوا یہ کہ ایک زمانے میں کاک محل لٹ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو سومل کی بیٹی کہتے ہیں کہ کراچی آ کے رہائش پذیر ہو گئی۔ اس نے یہاں پر ایک مے خانہ قائم کیا۔ اس مے خانے میں ہر سال، ہر وقت، ہمہ وقت، جیسے ہم کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے 7 دن 365 دن ہر وقت لوگوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ لیکن کچھ ایسے بھی تھا کہ موسم ہوتے تھے جب بنجارے بیوپاروں سے کما کے خوب جیب میں کھنکتی رقم لگا کے پہنچتے تھے، سونے چاندی کے سکے ان کے پاس ہوتے تھے، اور ان کا جی چاہتا تھا کہ گھر جانے سے پہلے وہ مے خانے سے ہوتے ہوئے پھر آگے کا سفر اختیار کریں۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ 7 دوست بنجارے بیوپار سے واپس آتے ہیں، اور وہ موکھی کے مے خانے پر پہنچ جاتے ہیں، اور موکھی سے کہتے ہیں کہ آج جو تمہارے پاس سب سے اچھی شراب ہے وہ ہمیں پلا دے۔ موکھی کہتی ہے کہ موسم کے آخری دن ہیں، کچھ بھی تو نہیں رہ گیا ہے، اب میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا موکھی اب ایسے قسم کے عذر اور بہانے نہ چلا، ہمیں پتہ ہے کہ تیرے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوگا، تیرے تہہ خانوں میں دنیا کی عجیب مزیدار شرابیں موجود ہوتی ہیں، جا تہہ خانے میں سے کوئی چیز نکال لا۔ موکھی بڑی پریشان ہوئی، جائے تو جائے کہاں؟ اس کو پتہ تھا کہ مے خانے کے اندر اس وقت کوئی شراب موجود نہیں ہے۔ بہرحال توہن کرن اس نے تہہ خانے میں جا کر دیکھا تو ایک کونے میں مکڑی کے جال میں لپٹا ہوا ایک گھڑا پڑا ہوا تھا۔ اس نے مکڑی کا جالا صاف کیا، اس کا ڈھکنا کھولا تو کرمزی رنگ کی شراب اس کو چمکتی نظر آئی۔ موکھی خوش ہو گئی، گھڑا اوپر لے آئی، اور خوب 7 دوستوں نے دلچسپی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اس کو خوب پیا، بہت خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایسی شراب ہم نے زندگی میں کبھی نہیں پی۔ وہ 7 دوست خوش ہو کر مے خانے سے چلے گئے۔ موکھی نے سوچا کہ یہ کیا شراب تھی، اس میں کیا اتنا لطف تھا کہ ان کو اتنی زیادہ تعریف کرنی پڑی ہے۔ اس نے بھی گھڑے میں سے جو آخری پیالہ ہے وہ بھر کے نکالا تو گھڑے کے تلے میں اس کو سانپ کی ہڈیاں نظر آئیں۔
مکھی گھبرا گئی. اس نے سوچا کہ خدا خیر کرے، اب ان نوجوانوں کا کیا حال ہوا ہوگا. 1 دن 2 دن 4 دن کوئی خبر نہیں آئی. آہستہ آہستہ اس کی پریشانی کم ہوتی چلی گئی. موسم بدلا، رت بدلی. ایک دن پھر وہی 7 دوست موکھی کے مہمان ہیں اور اسے کہا کہ موکھی ذرا آج بھی ہمیں کوئی ایسی چیز پلا دے جو ہمیں خوش کر دے. موکھی نے شیراز پلائی، یونانی پلائی، زعفرانی پلائی، لیکن وہ چکھتے جاتے تھے اور گردن کو نفی میں ہلاتے جاتے تھے. نہیں، وہ نہیں ہے، ایسی نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی ہو، دکھا دے، سوچ لے. پھر اس نے وہ چیز لے آئی، وہ سرہیاں لے آئی جو خاص تازہ تازہ کہیں دور سے اس کے پاس آئی تھیں. انہوں نے اس کو چکھ کے کہا کہ موکھی وہ کیوں نہیں پلاتی جو تم نے سال گزشتہ ہمیں پلائی تھی؟ کیوں تو کنجوسی کر رہی ہے؟ تو کیوں ہم سے وہ چیزیں چھپا رہی ہے؟ ویسی چیز پلا جو سی ہم نے کبھی نہیں پی تھی. موکھی نے مجبوراً انہوں نے کہا کہ اس شراب میں جب میں نے تم لوگ چلے گئے میں نے دیکھا تو اس میں سانپ کی ہڈیاں تھیں. ارے یہ کیا ہوا؟ 7 بندے وہیں پر ڈھیر ہو گئے. نہ موکھی نے ان کا برا چاہا تھا، نہ موکھی نے کچھ ان کے ساتھ دغا کی. شاہ لطیف کے بہت سارے اشعار جو ہیں اس کہانی کو نظم کرتے ہیں. یہ کراچی کی بستی گڈاب کی ایریا میں موجود ہے اور وہاں پر پھر نارا تھر کی پہاڑی پہ قبریں ہیں. قریب ہی ہے نارا تھر کی پہاڑی. بتایا جاتا ہے کہ یہ انہیں 7 دوستوں کی، انہیں متاروں کی، انہیں دلیر جیالے نوجوانوں کی قبریں ہیں جو موکھی کے میخانے میں فوت ہو گئے تھے. یہ کہانی 14ویں صدی کے اواخر کی ہے، جب اس علاقے میں بیوپار کرنے والے بندرگاہوں کو خوب استعمال کرتے تھے اور ان کے کاروبار خوب چمکتے تھے. اور یہاں پر وہ خوش دلی کا، وضع قطع کا وہ عالم تھا کہ جہاں پر پیر مغاں کے پاس جا کے غم غلط کیا جا سکتا تھا. خواتین و حضرات، آپ کا شکریہ.